خوبصورت ہوتا ہے۔ حضور کی آنکھیں بڑی تھیں اور سفیدی جو اندر ہے، آنکھوں کی سفیدی وہ بالکل سفید تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ کسی نے لال رنگ کے ہلکے ہلکے ڈورے ڈال رکھے ہیں۔ اور آپ کی جو ڈیلے تھے وہ بالکل سیاہ تھے، کالے سیاہ ڈیلے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں تھیں، ازج الحواجب کان حواجبہ کالقوس، آپ کے ابرو کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ابرو ایسے تھے جیسے قوس قزح ہو، گول، بالکل گول، اور بال بالکل پتلے پتلے لیکن بھرے ہوئے، کالے سیاہ، اور ناک کے اوپر والی جگہ یہاں پر آ کر بالکل قریب میں ختم ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ابرو ملے بھی نہیں تھے۔ اور میرے نبی کے ناک کے اوپر دونوں ابروؤں کے درمیان ایک چھوٹی سی رگ تھی جو غصے میں بڑی پھڑکا کرتی تھی، اوپر نیچے ہوتی تھی وہ رگ۔ صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بیٹھے۔ اذهب الاشفار، آپ کی پلکیں لمبی تھیں، پلکیں لمبی، اور بالکل آخر میں آنے کے بعد ہلکی سی گول ہو گئی تھی، اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ لمبی پلکوں والا حسین ہوتا ہے، خوبصورت، اور جس کی آگے سے پلکیں تھوڑی سی مڑی ہوئی ہوں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آنکھ کی خوبصورتی انسان کی پلکوں کے اندر ہے، پلکیں جتنی لمبی ہوں گی اور آگے سے ہلکی سی مڑی ہوئی ہوں گی وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں کمال درجے کی موجود تھیں۔ اذهب الاشفار، آپ کی پلکیں لمبی تھی، لمبی پلکوں والے نبی تھے۔ سہل الخدین، آپ کے گال مبارک نہ بالکل پچکے ہوئے اور نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے، بلکہ بالکل سیدھے، اور جن کے اندر ہلکی ہلکی سی لالی تھی۔ اور حضور کی داڑھی مبارک کس اللحیہ، گنجان داڑھی، گھنی داڑھی تھی۔ اور صحابہ نے اتنا تک میں نقشہ کھینچا، 18 بال، کسی دور میں 18 ہوں گے، کچھ عرصے بعد 21 ہو گئے ہوں گے یا 24 ہو گئے ہوں گے، تو مختلف الفاظ آتے ہیں، ایک نے 18 لکھے، ایک نے 21 لکھے، ایک نے 24 لکھے، کہ اتنے بال صرف سفید تھے، باقی سارے بال کالے سیاہ تھے۔ داڑھی میں ہلکا ہلکا گھنگرالا پن تھا۔ آپ کی گردن کأن عنقہ جدید الدمیت، ایک خوبصورت باریک گردن، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی، لمبی، باریک گردن والا، سفید گردن والا اور لمبی گردن والا، یہ حسن کے کمال مجسمے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے میرے نبی کو عطا کیا۔ میرے نبی کی گردن لمبی، باریک اور سفید، چمکتی ہوئی، صاف ستھری، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، جسے ہم گدی کہتے ہیں، گدی بھی چمکتی ہوئی، صاف ستھری، خوبصورت۔ صحابہ نے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے سے میرے نبی کا پورا حلیہ بیان کیا کہ ایسے حسین و جمیل اور ایسے خوبصورت نبی تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے۔ آپ کی پیٹ کے بارے میں صحابہ لکھتے ہیں، سواء البطن ذو مسربۃ، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، نہ سینہ آگے کی طرف نکلا ہوا تھا نہ ہی پیٹ آگے نکلا ہوا تھا، بالکل برابر۔ آپ کے جسم کے اوپر بال نہ تھے سوائے ہلکے سے سینے کے اوپر، جس کی ایک باریک سی لکیر ناف تک آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ہلکے سے بال تھے جن کے درمیان کتفہ خاتم النبوہ، ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، جو ایک گٹھلی کی سی مانند تھی، جیسے بڑا سا بٹن ہوتا ہے ہماری جیکٹ اور واسکٹ وغیرہ کا، ایسا بٹن نما، اور اس کے اوپر ہلکے ہلکے بال سے تھے۔ باقی میرے نبی کے پورے جسم کے اوپر کہیں بال نہیں تھے، بالکل صاف شفاف جسم تھا۔
ہمارے ہاں تصویر تو کھینچی جاتی ہے صرف چہرے کی اور کپڑوں کی، صحابہ نے اندر تک کا بھی میرے نبی کا مکمل حلیہ بتایا کہ ایسے خوبصورت اور چاندی کی طرح چمکتا ہوا بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ میرے اور آپ کے جسم کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، حضور کے جسم کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ میرے اور آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بھی پسینہ آتا تھا، لیکن مشک و زعفران سے بھی زیادہ اس کے اندر خوشبو تھی۔ آپ کی کلائی کے بارے میں، ہاتھوں سے جو اوپر جہاں ہم گھڑی باندھتے ہیں، کلائی، طویل الزندین اشعر الذراعین، یہ مضبوط کلائی اور لمبے ہاتھ اور ہتھیلی مبارک چوڑی، رحب الراحہ شسن الکفین، ہتھیلی چوڑی، جس کی چوڑی ہتھیلی ہوتی ہے وہ فراخ دل ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے میں بہت آگے ہوتا ہے، اور یہ میرے نبی کے اندر چیز وافر مقدار میں بلکہ اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ کے قدم مبارک شسن القدمین قدماہ وسع، قدم مبارک سخت کشادہ تھے، اور قدموں کے اوپر، پاؤں کے اوپر یوں لگتا تھا جیسے ہلکا ہلکا تیل لگایا ہوا ہو، کہ جب بھی پانی پاؤں پہ گرتا تو پھسل کے پانی ایک دم نیچے گر جاتا، جیسے کوئی تیل والی جگہ کے اوپر پانی ڈالیں تو وہاں پر پانی ٹکتا نہیں ہے، اپنی جگہ فوراً تبدیل کر لیتا ہے۔ میرے نبی کے پاؤں کے اوپر پانی ٹکتا نہیں تھا، ایک دم پھسل کر نیچے گر جاتا تھا۔ ایسے خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، اور پورے اٹھا کر چلا کرتے تھے، زمین کے اوپر گھسا کر نہیں چلتے تھے بلکہ قدم مبارک اٹھا کر چلتے تھے، نہ بہت لمبا قدم رکھتے تھے نہ بالکل چھوٹا قدم رکھتے تھے، درمیانہ قدم رکھا کرتے تھے۔ میرے نبی کی چال کے اندر تھوڑی سی تیزی تھی، اور جب چلتے تھے تو ہلکی سی کمر جھکی ہوئی ہوتی تھی، نظریں زمین کے اوپر ٹکی ہوئی ہوتی تھی، ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں دیکھتے تھے۔ آج تو ہم بازار سے گزریں، مرد تو چھوڑو عورتیں بھی، کوئی دکان کوئی جگہ ایسی نہیں جو ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی آ کر بتائے کہ فلاں جگہ میں نے فلاں چیز دیکھی، ہاں بی بی میں بھی ابھی وہیں سے ہی آئی، مجھے تو کیوں نہیں نظر آئی، میں نے تو سب کچھ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں کی طرف بھی نظر نہیں اٹھاتے تھے، مرد ہونے کے باوجود بازار میں اپنی نظروں کو حضور نیچے رکھا کرتے تھے۔ جب چلتے تھے یوں لگتا تھا کہ بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں، قدرے جھک کر چلتے تھے۔ جھک کر چلنے والا بڑے سے بڑے اونچے پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے، اور اکڑ کر چلنے والا 10 فٹ بھی بلندی پہ نہیں چڑھ سکتا۔ اکڑ کر انسان زیادہ اونچا نہیں جا سکتا، جھک کر انسان بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند، اور حضور کے اندر یہ بہت زیادہ تھی۔ جب آسمان دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر گئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا، اے نبی جی میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کیا؟ کہا یا اللہ میں عاجزی لے کر آیا۔ اللہ رب العزت عاجزی سے پاک ہے، اللہ کا نام متکبر ہے، تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عالی شان و مرتبے والے کہ جن کے لیے آسمان دنیا سے زمین کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، جن کے لیے براق آیا، حور و غلمان اگر چاہتے تو ان کے نوکر چاکر ہوتے، دنیا کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونے کے بنا دیے جاتے، لیکن میرے نبی کی عاجزی یہ تھی کہ آپ تکبر کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی عاجزانہ انداز میں جھک کر اللہ کی زمین کے اوپر چلا کرتے تھے۔ آپ کی بہت ساری چیزیں کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، حتیٰ کہ آپ کا بھاگنا، گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، حسن و سلوک، دشمنوں کے ساتھ معاملات، دوستوں کے ساتھ معاملات، صحابہ کے ساتھ خوش گپیاں، ہر روز بیٹھ کر صحابہ کے بہت سارے خواب سننا، ان کی تعبیریں بتانا، زمین و آسمان کی باتیں کرنا، اللہ اور اللہ کے قصے سنانا، پہلے انبیاء کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا، الفتیں اور محبتیں، راحتیں اور چاہتیں، یہ ساری کی ساری کی چیزیں کتابوں کے اندر بڑے احسن طریقے سے اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو پھر دوبارہ ذکر کیا جائے گا، وقت ختم
ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ محبت ہمارے جسم کے اندر، ہمارے چہرے کے اندر، ہمارے لباس کے اندر اللہ تعالیٰ عیاں فرمائے، اور اوروں کو بھی آگے اللہ تعالیٰ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ سنا سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری جان کے اندر، مال کے اندر، عزت کے اندر، آبرو کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے سے اور اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ کی بارگاہ میں اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی جائز ضروریات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما لیجئے، جتنی نیک خواہشات ہیں تمام کو دور فرما دیجئے، پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے اندر پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، سب کو حل فرما دیجئے۔ جتنے لوگ قرضوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی اپنے غیب سے فرما دیجئے۔ جتنے جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے مقدمات کو جائز طریقے سے حل فرما دیجئے، باعزت بری فرما دیجئے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، یا اللہ وہاں پر ان کے اندر امن پیدا فرما دیجئے، ظالموں کو یا اللہ کڑی سزا سنا دیجئے، دنیا اور آخرت کے اندر عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ یا اللہ ابھی پشاور کے اندر جو بچوں کے اوپر دھماکہ ہوا اس میں جتنے شہید ہوئے، جتنے زخمی ہوئے، یا اللہ سب کی مدد فرما دیجئے، شہداء کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ زخمی ہونے والوں کو جلد سے جلد صحت یاب فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ میرے ملک پاکستان اور اس کے اندر جتنے بھی دینی مدارس مراکز ہیں سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ پوری دنیا کے اندر میرے نبی کے خلاف، میرے صحابہ کے خلاف بہت زیادہ یا اللہ بے حرمتی ہو رہی، بکواسیات ہو رہی، خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ تمام دشمن دین کو جن کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ہلاک و برباد فرما دیجئے، اور جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو جلد سے جلد ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما دیجئے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دیجئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب فرما دیجئے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على